الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون صدق اللہ العظیم۔ میرے معزز سامعین و ناظرین اکرام، آج 12 جولائی 2023 کے اس درس قرآن میں نے آپ کے سامنے سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 52 سے 58 تک آیات تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ ان آیات کے اندر اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ ذکر کیا ہے۔ اس کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ، ہم نے اس سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سمجھداری عطا فرمائی، رشد و ہدایت عطا فرمائی۔ اس سے پہلے سے کیا مراد ہے؟ اس کی دو تفسیریں مفسرین نے ذکر کی ہیں۔ من قبل، اس سے پہلے، اس کی ایک تفسیر تو یہ ذکر کی ہے کہ نبوت سے پہلے بھی ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دلیل کی سمجھ عطا فرمائی، غور و فکر کی صلاحیت عطا فرمائی، ان کو عقل سلیم عطا فرمائی۔ دوسری تفسیر اس کی یہ ہے کہ من قبل سے مراد یہ ہے، اس سے پہلے سے مراد یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے، کیونکہ اس سے پہلے اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا ہے، جو گزشتہ کل کے درس میں آپ کے سامنے ذکر کیا گیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہما السلام سے پہلے ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی تھی۔ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جانتے تھے، یعنی ان کے جو علمی کمالات ہیں، جو عملی کمالات ہیں، جو ان کے اندر ہم نے صلاحیتیں رکھی ہوئی ہیں، ہم ان کو جانتے تھے، اسی وجہ سے ہم نے ان کو نبوت عطا فرمائی۔ وہ نبی بننے کے اہل تھے، نبی بننے کی صلاحیت ان میں اللہ تعالیٰ نے رکھی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو نبوت عطا فرمائی۔ جب نبوت مل گئی، اللہ تعالیٰ کے نبی بن گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام، پھر نبی کا کام ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا، لوگوں کو کفر و شرک کے اندھیروں سے نکال کر توحید و سنت کے راستوں پر ڈالنا۔
پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا فرض منصبی شروع کر دیا، اپنے گھر سے ہی دعوت کا آغاز کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد صاحب، ان کا کیا نام تھا، کسی کو آتا ہے؟ آزر نام تھا جی۔ تو ان کے والد صاحب جو آزر تھے وہ بت فروشی کا کام بھی کرتے تھے، بت بنا کر بیچتے بھی تھے اور بتوں کی عبادت بھی کرتے تھے۔ جو ان کی قوم تھی جس پر حکومت تھی نمرود کی، تو نمرود بھی اور ساری کی ساری قوم بھی وہ بھی بت پرستی میں مبتلا تھی۔ خود ہی مورتیاں بناتے تھے، مورتیاں بنا کے انہی کے آگے جھکتے تھے، سجدے کرتے تھے، انہی کے آگے کھانے رکھتے تھے بطور نظر و نیاز کے، اور یہ عقیدہ تھا ان کا کہ یہ عبادت کے لائق ہیں، یہ ہماری اللہ تعالیٰ کے یہاں سفارش کریں گے، ہمیں اللہ کے عذاب سے چھڑا لیں گے، اس لیے وہ ان کی عبادت کرتے تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوسری جگہ بھی آتا ہے سورہ بارہ میں بھی بڑے پیارے انداز سے اپنے والد صاحب کو سمجھایا، ان کو یہ توحید کی دعوت دی کہ اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانے۔ یہاں پر بھی جو آیات میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، ان میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعوت دی توحید کی۔ کیسے دعوت دی؟ فرمایا اذ قال لأبیہ وقومہ ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یاد کرو اس وقت کو جب ہمارے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد صاحب اور اپنی قوم سے کہا کہ یہ جو آپ نے مورتیاں بنائی ہوئی ہیں، تماثیل کہتے ہیں مورتی کو، جو آپ نے بت بنائے ہوئے ہیں، جو مورتیاں بنائی ہوئی ہیں اپنی ہاتھوں سے پتھروں کو تراش تراش کے، اور جن پر آپ جمے ہوئے ہیں، جن پر آپ تکیہ لگائے بیٹھے ہیں، جن کے سامنے آپ دھرنا دیے بیٹھے ہیں کہ ان کی عبادت کر رہے ہیں، ہر وقت ان کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں، ان کی حقیقت کیا ہے؟ ان کی عبادت آپ کیوں کرتے ہیں؟ تو قوم والے کہنے لگے وجدنا آبانا لہا عابدین، ہمارے پاس اور تو کوئی دلیل نہیں ہے، ہم نے دیکھا تھا کہ ہمارے باپ، ہمارے دادا، ہمارے پردادا جو گزرے ہیں وہ ان کی عبادت کرتے تھے، وہ بھی ایسے ہی کرتے، مورتیاں بنا کے ان کی عبادت کرتے تھے، ہم نے ان کو دیکھا تو ہم بھی ان کے نقش قدم پر چلنے لگ گئے، اس کے علاوہ ہمارے پاس اور کوئی دلیل نہیں۔ اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے باپ دادا بڑے عقل مند تھے، انہوں نے جس راستے کا انتخاب کیا تھا وہ بالکل ٹھیک تھا، اس لیے انہوں نے بھی بتوں کی پوجا پاٹ، مورتیوں کی پوجا پاٹ شروع کر دی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، فرمایا لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، تم بھی اور تمہارے باپ دادا بھی اس بارے میں کھلی گمراہی میں مبتلا تھے، ہمارے باپ دادا بھی کھلی گمراہی میں مبتلا تھے، اس لیے کہ عبادت صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی لائق عبادت نہیں ہے، حتیٰ کہ اللہ کے برگزیدہ بندے جو اللہ کے بعد سب سے بڑی ہستیاں ہیں، اور نبیوں کی ہستی ہوتی ہے، اور نبیوں میں سے بھی سب سے بڑے نبی، سارے نبیوں کے امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی لائق عبادت نہیں ہے، ان کی بھی عبادت کرنا جائز نہیں ہے۔ حضور نے خود دعا فرمائی تھی، اے اللہ تعالیٰ میرے بعد میری قبر کو بت نہ بنا دینا کہ لوگ جس طرح مورتیوں کی عبادت کرتے ہیں اس طرح میری قبر کی بھی عبادت شروع کر دیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنا سخت پیرا ہوتا ہے، وہاں پر جب حاجی حج کرنے جاتے ہیں تو اگر کوئی روضہ رسول کے سامنے تھوڑا سا جھکتا ہے، رکوع کی حالت اختیار کرتا ہے یا تھوڑا جھکتا ہے، سجدہ تو کرنے نہیں دیتے۔ یہاں تو اللہ معاف فرمائے، ہمارے ملک میں قبروں کے سامنے بھی لوگ سجدہ کرتے ہیں، جو اللہ کے ولیوں کی قبریں ہیں ان کے سامنے لوگ سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ تو وہاں امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے سامنے، اگر قبر مبارک کے سامنے روضہ رسول کے سامنے کوئی جھکے تو فوراً پولیس والے شرطے وہاں کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں جی یہاں یہ عبادت کی جگہ نہیں ہے، جھکنے کی، رکوع کرنے کی، سجدہ کرنے کی جگہ نہیں ہے، سجدہ کرنا ہے، رکوع کرنا ہے، ساتھ مسجد نبوی شریف ہے وہاں جائے کرو، روضہ رسول کے سامنے درود و سلام عرض کر لو، یہاں جھکنے کی اور سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ اللہ کے نبی کی دعا کی برکت، اللہ کے نبی نے جو اللہ سے دعا مانگی تھی کہ میری قبر کی حفاظت فرمانا کہ لوگ اس کی عبادت نہ شروع کر دیں۔ تو یہ ہے ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تم اس بارے میں کھلی گمراہی میں مبتلا ہو، جو حق اللہ تعالیٰ کا تھا عبادت کا وہ تم نے مورتیوں کو دے رہے ہو۔ قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، انہیں بڑا تعجب ہوا قوم والوں کو
انہوں نے کہا کیا تم سچی بات کر رہے ہو یا ہمارے ساتھ گپ شپ لگا رہے ہو؟ ان کے خیال میں یہ تھا کہ ہمارے ان بتوں اور مورتیوں کے خلاف کوئی بات نہیں کرے گا، نہ ہی کوئی بات کر سکتا ہے، وہ ان کی عبادت ان کا حق سمجھتے تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے کہ سچی بات کر رہے ہیں آپ یا ایسے ہی ہمارے ساتھ گپ شپ لگا رہے ہیں؟ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے بندو، میں کوئی مذاق کرنے والا نہیں ہوں، میں اللہ تعالیٰ کا نبی ہوں، میں تمہیں سچی بات کہہ رہا ہوں، یہ تمہارے رب نہیں ہے، عبادت کے لائق نہیں ہیں۔ قال بل ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن، فرمایا تمہارا رب تو وہ ہے جو عبادت کے لائق ہے، جو آسمانوں کا بھی رب ہے، زمین کا بھی رب ہے، جس نے اس آسمان و زمین کو پیدا بھی کیا اور پیدا کرنے کے بعد، بنانے کے بعد آسمان کو، زمین کو اور ان کے درمیان جتنی مخلوقات بستی ہیں ان سب کو ان کی پرورش بھی کرنے والا، ان کو پالنے والا بھی ہے، یہ ساری کائنات کے نظام کو اکیلے چلانے والا بھی ہے، وہ ہے تمہارا رب، وہ ہے عبادت کے لائق۔ وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں اس بات پر گواہ ہوں، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دعوت دی ان کو، وہ کدھر اتنی جلدی باز آتے تھے، پرانے زمانے کے لگے ہوئے تھے، اپنی بتوں کی عبادت کر رہے تھے، مورتیوں کی عبادت، اتنی جلدی کدھر باز آتے؟ ان کا نا سال میں ایک دفعہ میلہ ہوتا تھا شہر سے باہر، اپنی بستی سے باہر، میلہ سمجھیں، عید سمجھیں، کوئی ان کا سالانہ جشن سمجھیں، وہ سارے اکٹھے ہو کے جاتے تھے۔ جب جانے لگے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہنے لگے آپ بھی ہمارے ساتھ چلو، دیکھو ہمارے میلے کو، ہمارے اس جشن کو، عید کو، تاکہ تمہیں پتہ چلے ہمارے دین کے بارے میں، شاید تم بھی نا ہمارے دین کو پسند کرنا شروع کر دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہنے لگے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا انی سقیم، تم جاؤ، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، کہ جو تم کام کرتے ہو نا، شرک کرتے ہو اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ مورتیوں کی عبادت کرتے ہو، ان کاموں سے میں بیمار ہوں، یہ میری طبیعت خراب ہو جاتی ہے ایسے کام دیکھ کر، لہذا تم جاؤ، میں نے نہیں جانا۔ چلے گئے، وہ سمجھ رہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صاحب یہ بھی کہہ دیا کسی ایک بندے کو کہ تاللہ لاکیدن اصنامکم، یہاں تو جمع کا ہوئے صیغہ ہے، تو ایک تفسیر اس کی یہ ہے کہ ایک بندے کو کہا، ایک یہ کہ سب کے سامنے کہی بات کہ میں تمہارے ان بتوں اور مورتیوں کے بارے میں کوئی نہ کوئی ان کا بندوبست کروں گا۔ وہ سمجھ تو گئے کہ ہمیں کوئی دھمکی دی ہے، لیکن کہنے لگے اکیلا بندہ یہ کیا کرے گا، ٹھیک ہے جی، ہم اتنی بڑی قوم ہے ساری، ہم سے ڈر کی وجہ سے کچھ بھی نہیں کرے۔ چلے گئے، بغام ہو گیا، اپنے میلے پر، اپنی اس جشن پر چلے گئے۔ وہ جب چلے گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیچھے سارے بت توڑ دیے، کلاڑا لیا لے کے نا وہ توڑنا شروع کر دیا، کسی کا کان توڑ دیا، کسی کا ناک توڑ دیا، کسی کا سر توڑ دیا، سارے توڑ دیے، ایک جو سب سے بڑا بت تھا، مورتی تھی، اس کو چھوڑ دیا، اور کلاڑا بھی اسی کندھے پہ رکھ دیا، کلاڑا بھی اسی کندھے پہ رکھ دیا، اور ایک بت اور مورتی کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھوڑ دیا، باقی سب کو توڑ دیا، اور فرمایا لعلہم الیہ یرجعون، واپس آئیں گے تو اسی مورتی کی طرف وہ رجوع کریں گے، دیکھیں گے کہ باقی تو سارے ٹوٹ گئے ہیں، جو بڑا ہمارا خدا یہ باقی ہے، اس سے اس کو پتہ ہوگا کہ یہ مطلب کس نے کیا ہے، یا اس لیے بڑے کو چھوڑ دیا کہ ان کو حسرت اور افسوس ہو کہ دیکھو سارے ہمارے چھوٹے خدا سارے توڑ دیے ہیں، جو بڑا ہے وہ ان کو بچا بھی نہیں سکا، ٹھیک ہے، وہ ان کو بچا بھی نہیں سکا، تاکہ افسوس کی۔ خیر وہ واپس ہے، انہوں نے جب یہ سارا ماجرا دیکھا تو پھر اس کے بعد کیا ہوا وہ انشاءاللہ کل کے درس میں آئے گا۔ اس کے بعد پھر انہوں نے کیا کیا قوم والوں نے، وہ انشاءاللہ کل کے درس میں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو مرتے دم تک توحید پر قائم اور دائم رکھے، ہر ایک ہستی کو اس کا حق دیں، عبادت اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اور نبی کا حق ہے ان کی اطاعت کرنا، اور ولیوں کا جو اللہ کے نیک ولی گزرے ہیں، اولیاء اللہ گزرے ہیں، ان کا یہ حق ہے کہ ہم ان کے نقش قدم پر چلیں، ان کی تعلیمات کو اپنائیں، اور عام مخلوق کا یہ حق ہے کہ ہم ان کی خدمت کریں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ہر ایک ہستی کو اس کا حق دینا، یہ نہیں ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا حق ہے وہ نبیوں کو دینا شروع کر دیں، اور جو عام بندے کا حق ہے وہ مطلب اس کو نبی بنا دیں۔ ایسا کرنے سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اس لیے کہ توحید ایسی چیز ہے میرے محترم سامعین کہ اگر توحید پر بندے کو موت آ گئی تو ایک نہ ایک دن ضرور جنت میں جائے گا، اور اگر شرک پر موت آ گئی تو اس کی بخشش نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف فرما دیں گے، لیکن شرک
کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے۔ ایک حدیث میں اللہ کے پاک نبی نے اپنے ایک صحابی کو وصیت فرمائی تھی کہ اے میرے پیارے صحابی وَإِن قُتِلْتَ أَوْ حُرِّقْتَ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ، اگر تجھے قتل بھی کر دیا جائے، تجھے زندہ جلا بھی دیا جائے، پھر بھی تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ان آیتوں کا ترجمہ